وہ جس کے در سے کفن پا رہا زمانہ ہے، اسی شہید جفا بے کفن کا چہلم ہے۔ آپ حضرات درود پڑھیے محمد والے سلام پیش خدمت ہے، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ نواسے مصطفیٰ کا لاشا نواسے مصطفیٰ کا لاشا پڑا ہے کربل کی سرزمین پر، یہ خون ناحق پکارتا ہے، یہ خون ناحق پکارتا ہے، وہ دست قاتل کی آستی پر نواسے مصطفیٰ کا لاشا بلا کے کرب و بلا میں مہمان، یہ خوب کی تم نے مہمانی، بلا کے کرب و بلا میں مہمان، یہ خوب کی تم نے مہمانی، یوں بھوکا پیاسا ہوا ہے ذبح، یوں بھوکا پیاسا ہوا ہے ذبح، نہ جانور بھی کبھی کہیں پر نواسے مصطفیٰ کا لاشا۔ شیخ ملاحظہ فرمائیں، تھا کیسا صابر امام میرا، وہ کربلا میں علی کا بیٹا، تھا کیسا صابر امام میرا، وہ کربلا میں علی کا بیٹا، تمام دن ہی اٹھائے لاشیں، تمام دن ہی اٹھائے لاشیں، شکن آئی مگر جبیں پر نواسے مصطفیٰ کا لاشا۔ بے کسی امام مظلوم کربلا ملاحظہ فرمائیں، خطا نہ تھی بے خطا کی کچھ بھی، اٹھی تھی ظلم و ستم کی آندھی، خطا نہ تھی بے خطا کی کچھ بھی، اٹھی تھی ظلم و ستم کی آندھی، اتار ڈالا تھا
خشے کے سر کو اتار ڈالا، خشے کے سر کو وہ صرف بیعت کی ایک نہیں پر نواسے مصطفیٰ کا لاشا. مقطع ملاحظہ فرمائیں. نواسے مصطفیٰ کا لاشا، عزا ہے بخشش کا اپنی ساما، یہی ہے ہر درد و غم کا درمان. عزا ہے بخشش کا اپنی ساما، یہی ہے ہر درد و غم کا درمان. نارائے گا ہوں گے اشک انجم، نارائے گا ہوں گے اشک انجم. ہمارا ایمان ہے اس یقین پر نواسے مصطفیٰ کا لاشا. ماشاءاللہ زندہ باد. محترم جناب انجم جعفری صاحب آپ سے روبرو تھے. فخر قوم و ملت آغا ڈاکٹر کلوہ جبار صاحب میرے پیش نظر ہیں، جو انجمن حیدری کے چیف پیٹنٹ ہے، انجمن حیدری شاہ مردہ کمیٹی کے چیف پیٹنٹ ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ سے روبرو ہوں گے. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں 4 مصروں کے ساتھ کہ عزا کا فرش بچھایا حسین والوں نے، عزا کا فرش بچھایا حسین والوں نے، غم حسین منایا حسین والوں نے، غم حسین منایا حسین والوں نے. اور یزید والوں کے حصے میں لعنتیں آئی، یزید والوں کے حصے میں لعنتیں آئی. دعائے زہرا کو پایا حسین والوں نے، دعائے زہرا کو پایا حسین والوں نے. مشہور و معروف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، چونکہ محتاج تعارف نہیں ہے آپ کا کردار. سب جانتے ہیں جیسے ہیں یہ باوفا جگہ. میں درخواست کر رہا ہوں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حاجی ڈاکٹر محمد علی لاڈلے صاحب، جو کہ یقیناً ایک دیدار انسان ہے اور انجمن حیدری میں بھی ان کی کافی خدمات ہیں. نہایت ادب و احترام کے ساتھ محترم جناب حاجی محمد علی لاڈلے صاحب امروہ اس کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. آپ درود پڑھیں محمد آل محمد. السلام علیکم. سفار سے کہوں گا کہ اتنا تشریف لے آئے ہیں، بڑا طویل سفر طے کر کے آئے ہیں. حبیب بھی ہے ہماری محبت میں، لکھنؤ سے دلی کا سفر طے کیا ہے. دعا گو ہوں پروردگار عالم ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے، ان کی زیر سرپرستی قوم بلندیوں کی حد تک پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک درود پڑھی محمد و آل محمد. یہ کلام تو رضا سرسیلی صاحب کا ہے اور اس میں 2-3 بند اسلام کے متعلق ہیں اور امام صلی اللہ علیہ السلام کی شان میں ہے. ایک بار اور درود سے نواز دیجیے. اسلام کی بنا کے لیے خون یزید تھا، اسلام کی بنا کے لیے خون یزید تھا، جو توڑنے چلا تھا خدا کے اصول کو، جو توڑنے چلا تھا خدا کے اصول کو. وہ تو کہو حسین نے آ کر بچا لیا، وہ تو کہو حسین نے آ کر بچا لیا. دیمک تھا چاٹ جاتا یہ دین رسول کو. اسلام مصطفیٰ کی صداقت کا نام ہے، اسلام مصطفیٰ کی صداقت کا نام ہے، اسلام مرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے، اسلام
مرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے، اسلام فاطمہ کی طہارت کا نام ہے، اسلام فاطمہ کی طہارت کا نام ہے، اسلام کربلا میں شہادت کا نام ہے، اسلام کربلا میں شہادت کا نام ہے، اسلام امن و چین ہے، حق ہے، یقین ہے، اسلام امن و چین ہے، اسلام امن و چین ہے، حق ہے، یقین ہے، اسلام ہر بشر سے محبت کا دین ہے، اسلام ہر بشر سے محبت کا دین ہے، اسلام ان کے نانا کی عظمت کا نام ہے، اسلام ان کے باپ کی قوت کا نام ہے، اسلام ان کی ماں کی فضیلت کا نام ہے، اسلام ان کے بھائی کی عزت کا نام ہے، آنکھوں کے ان سبھی کے اجالے حسین ہے، اسلام ہی کے گود کے پالے حسین ہے، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے، اسلام کا ہی تابع بیدار ہے حسین، ایوان صبر و ضبط کا معمار ہے حسین، ایک عظمت و وقار کا مینار ہے حسین، جس کو فنا نہیں وہ کردار ہے حسین، جس کو فنا نہیں وہ کردار ہے حسین، ہمت یہ کس میں تھی کہ وہ کردار چھین لے، ایک تشن لب سے صبر کی تلوار چھین لے، اس سارے جہاں کو امن کا پیغام ہے حسین، لبریز صبر و ضبط سے ایک جام ہے حسین، اور اللہ کا رسول کو انعام ہے حسین، اسلام کا ہی دوسرا ایک نام ہے حسین، اسلام کا ہی دوسرا ایک نام ہے حسین، ہر منزل حیات کو آسان کر دیا، ہر بار ہم کے لیے قربان کر دیا، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایوان ظلم و جور کو ڈھا کر دکھا دیا، قصر یزید شام کو مٹا کر دکھا دیا، قرآن کو سینا پہ سنا کر دکھا دیا، شہرت کو ذوالفقار بنا کر دکھا دیا، شہرت کو ذوالفقار بنا کر دکھا دیا، تو حق ہے، حق نواز اور حق پسند ہے، اور کعبہ بھی آج تیرے سبب سر بلند ہے، حسین پھول میں سب سے حسین ہے شبیر، پیمبروں کا مکمل یقین ہے شبیر، دل رسول ہے اور کعبہ مکین ہے شبیر، ہر آسمان سے اونچی زمین ہے شبیر، اسی زمین پہ محمد کو دل کا چین ملا، کروڑوں سال جو ڈھونڈا تو ایک حسین ملا، حسین نام ہے معراج آدمیت کا، حسین نام ہے معراج آدمیت کا، حسین نام ہے سرمایہ شریعت کا، حسین نام ہے پیغمبروں کی قسمت کا، حسین نام ہے بس اعتماد و قدرت کا، ملائکہ کو دیا درس بندگی جس نے، بلند کر دیا معیار آدمی جس نے، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہی حسین جو انکار کر کے بیعت سے، وہی حسین جو ٹکرا گیا حکومت سے، وہی حسین جو اونچا ہے آدمیت سے، وہی حسین جو اونچا ہے آدمیت سے، وہی حسین جو زندہ ہے اپنی عزت سے، وہی حسین جو زندہ ہے اپنی عزت سے، لہو کے قطرے کو طوفان بنا دیا جس نے، وہ چھری کی دھار
پہ چلنا سکھا دیا جس نے، وہی حسین جو اسلام کا مقدر ہے، وہی حسین جو عاشور کا پیمبر ہے، وہی حسین جو ایک تشنہ لب سمندر ہے، وہی حسین جو تنہائیوں کا لشکر ہے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا جس نے، اور لہو کی بوند پہ کعبہ بنا دیا جس نے، یزیدیت کو تماشا بنا گئے شبیر، چراغ بیعت فاسق بجھا گئے شبیر، ستم کی فوج پہ کچھ ایسے چھا گئے شبیر، پلک کی جھپکی تو سمجھے گیا گئے شبیر، کلائی جبر و تشدد کی مومی جس نے، اور لہو کے وزن سے تلوار توڑ دی جس نے۔ غلام شاہ اگر ہو وفا شعار بنو، غلام شاہ اگر ہو وفا شعار بنو، عمل کے پھول کھلے جس میں وہ بہار بنو، رسول پاک کی سیرت کے ورثہدار بنو، رسول پاک کی سیرت کے ورثہدار بنو، جو آج آئے کبھی حق ذوالفقار بنو، جو آج آئے کبھی حق ذوالفقار بنو، سکون قلب شہ مشرقین بن جاؤ، ہر ایک یزید کی خاطر حسین بن جاؤ، ہر ایک یزید کی خاطر حسین بن جاؤ۔ یہ آخری بات ہے۔ عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو، عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو، فروع دین نبھاؤ اگر حسینی ہو، جہان ظلم پہ چھاؤ اگر حسینی ہو، زمان ظلم پہ چھاؤ اگر حسینی ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی ہو، پڑھے نہ کہنا شہ مشرقین والے ہیں، پڑھے نہ کہنا شہ مشرقین والے ہیں، زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں۔ بھئی آخری بات کی زحمت ہو رہا ہے۔ غم حسین مناؤ مگر اصول کے ساتھ، ادا حقوق کرو باغ کا پھول کے ساتھ، یہ عورتیں ہیں اگر اطرت رسول کے ساتھ، سر سے چادریں اترے تو بطول کے ساتھ، جو لوگ سن کے صدائے اذان سوتے ہیں، جو لوگ سن کے صدائے اذان سوتے ہیں، حسین کو نہیں روتے وہ خود کو روتے ہیں۔ محترم جناب حاجی محمد لاڈلے صاحب امروہی آپ سے روبرو تھے۔ حضرات ایک اعلان سن لیجیے، پھر انشاءاللہ قبلہ آپ سے روبرو ہوں گے۔ لیکن یہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، 77 62 77 62 اور 44 19 44 19 یہ 2 نمبر کی گاڑیاں گردوارے کے پاس کھڑی ہیں، جس صاحب کی بھی وہاں سے ہٹا لیں، ان کی وجہ سے کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ آپ درود پڑھیں محمد آل محمد کو۔ اور مجلس کے بعد انجمن حیدری ساخری نواخانی وسیع نظری برپا کرے گی۔ اور دیکھیں جو بھی حضرات ماشاءاللہ بہت دلیری اور ہمت اور عقیدے کے ساتھ میں شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں، اور کمیٹی نے ماشاءاللہ پرجوش کوششیں کی ہیں اور کاوشیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ مجلس کے بعد آگا کی مجلس کے بعد تعزیہ برآمد ہوگا، کربلا جائے گا، اس کو تدفین سپرد خاک کرنے کے بعد انشاءاللہ تمام مومنین اس میں شرکت رہے گی۔ شہزادی کو پرسہ دینا ہے۔ آئیے حضرات، میں 4 مصروں سے آگا کے دل کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آگا کے دل میں کیا ہے۔ یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کیونکہ فخر قوم ملت ہے، ایسے ایسے ہستیاں جو ہے یقیناً قوم کو اونچا کرتی ہے، فخر کا مقام ہے کہ جب تک بھی
میری سانسوں کا یہ سلسلہ رہے. میں آقا کی دل کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. جیسے کہ مجھے علم ہوا ہے کہ آقا کی طبیعت بھی کچھ علیل تھی. محمد آل محمد کے صدقے میں پھر دعا گو ہوں جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں جو بیمار حال ہیں عابد بیمار کے صدقے میں کرب و بلا والوں کے صدقے میں پروردگار عالم ان کو صحت گلی عنایت فرمائے. الہی آمین یا رب العالمین. کہ جب تک بھی میری سانسوں کا یہ سلسلہ رہے. ویسے یہ ہر مرد مومن کی دل کی آواز ہے کہ جب تک بھی میری سانسوں کا یہ سلسلہ رہے میری زباں پہ ذکر شہ کربلا رہے. جب تک بھی میری سانسوں کا یہ سلسلہ رہے میری زباں پہ ذکر شہ کربلا رہے. اور دنیا میں ہم رہے نہ رہے ہے یہی دعا. دنیا میں ہم رہے نہ رہے ہے یہی دعا. اس مجلس حسین کا یہ سلسلہ رہے. اس مجلس حسین کا یہ سلسلہ رہے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ فخر قوم و ملت آغا ڈاکٹر کلوے جباس صاحب جو انجمن حیدری شاہ مردک کمیٹی کے چیف پیٹرن ہے درخواست گزار ہو کے وہ تشریف لائے. آپ ان کی سلامتی کے لیے ان کی صحت کے لیے عظمت محمد آل محمد پر درود پڑھیں مل جل کر. پورے جذبے کے ساتھ پورے عقیدے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زہرا لبیک یا امام. عظمت محمد آل محمد پر بآواز بلند صلوات. فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے تو کچھ اعلانات ہے کہ آپ کے سامنے کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مجلس کے بعد ذریع مبارک کی تقسیم ہوگی اور اس میں بھی آپ نے شرکت فرمائے. اس مجلس کے فوراً بعد تقسیم ہوگی. ذریع یہاں پر موجود ہے اور ذریع کی تقسیم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہوگی. آپ حضرات کو شرکت فرمائے. دوسری زبان سے دعا بھی ہے کیونکہ انجمن حیدری نے بڑی محنتوں کے بعد ایک نقار خانہ نام کی ایک عمارت ہے, بہت قدیم عمارت ہے, اس کو خالی کروایا ہے. اس میں 100 ٹرک تقریباً پورا گندگی جمع تھی, اس کو صاف کروایا. عمارت پوری صاف ہو کے سامنے آ گئی. لیکن بہت قدیم عمارت ہے, تقریباً 300-400 سال پرانی عمارت ہے. اور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا, 2 مرتبہ حکم ہے کہ اس کی تعمیر کی جائے, اس کی تعمیر کی جائے, اس کی مرمت کی جائے. اور انجمن حیدری نے کہا ہے کہ حکومت کو خرچ برداشت نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ انجمن حیدری خود اس تعمیر کا اور مرمت کا خرچ برداشت کرے گی. لیکن ابھی تک جو منسٹری متعلق ہے اس سے ابھی تک کوئی کام شروع نہیں کیا ہے. دعا مانگیے کہ جلد سے جلد وہاں کام شروع ہو جائے انشاءاللہ, اور ایک بہترین عمارت قوم کے سپرد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور دوسرا اور بھی کئی مسائل ہیں
دعا کرنا تھی کہ یہ جو بہت سی زمین ابھی ہیں کہ جبھی ایک آدھ حصہ رہ گیا ہے کہ جبھی تک نہیں ملا ہے، لہٰذا اس کو بھی دعا مانگی جو بھی زمین غیر اس قبضے میں ہے تو انشاءاللہ شیعوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا اور شیعہ قوم جو ہے اس سے استفادہ کر سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ بڑی محنتیں کی گئی ہیں اس کے لیے، بڑی زحمتیں ہمارے قوم نے برداشت کی ہیں، خاص طور پر میں حیدری میں یہاں کے لوگوں نے بڑی محنتوں کے بعد کی بڑی نرسری خالی ہوئی ہے کہ اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اور وہاں کے پتھر لگ گیا انشاءاللہ کربلا یونیورسٹی کے نام سے وہاں پر یونیورسٹی قائم ہوگی انشاءاللہ۔ سلوات پڑھتے ہیں۔ دوسری دعا حرمت ہماری ہے کہ جلد سے جلد یہ وبا اور یہ بلا جو ہے یہ جلد سے جلد دور ہو جائے، تو اس وجہ سے میں بڑی دقتیں پیش آ رہی ہیں اور بڑے اس کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی زحمتیں ہیں، جلد سے جلد یہ وبا دور ہو۔ جو اس طرح سے ہم لوگ مجالس کرتے آئے ہیں، عزاداری کرتے آئے ہیں، اسی طرح سے عزاداری کرے اور اس پہ کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے۔ ایک سلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جلدی عرض کرنا ہے، اس کے بعد مجلس آپ کے سامنے جو رسمی عرض ہوں گے کہ ہمارے قریبی پڑوسی ملک پاکستان میں جو تکفیری ہیں اور جو یزیدی ہیں اور دشمنان اہل بیت جو ہے انہیں نے کئی نعرے وہاں پر بلند کیے اور وہاں کے اوپر جو ہے وہ جلوس بہت بڑی تعداد میں نکالا گیا اور ان کا دل کا جو چھپا ہوا زہر تھا ان کی زبان پر آ گیا، ان کے دل کے اندر جو چھپی غلاظت تھی، جو ان کے دل کے اندر چھپا ہوا زہر تھا ان کی زبان پر آ گیا اور شیعہ کافر اس کے نعرے لگائے گئے اور اسی کے ساتھ یزید زندہ باد، امیر یزید اور رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کیا کیا القاب و خطابات کے ساتھ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، یزید پر لعنت، یزید پر لعنت، نعرہ حیدری۔ ظاہر ہے کہ بڑے خطرناک چیز ہے کہ وہاں اس کی ابتدا کی گئی اور ایک بہت بڑی جو بدتمیزی وہاں کی گئی ہے اور دلاداری کی گئی ہے اور وہ ہے جناب ابو طالب کے حسن کی گستاخی کہا کہ معاذ اللہ ان کے کفر کا اعلان کیا جائے، پارلیمنٹ میں وہاں کی قانون پاس ہو کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب حالت کفر میں دنیا سے گئے، کافر تھے، مشرک تھے، یہ قانون پاس ہونا چاہیے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ ظاہر ہے کہ بالکل الگ دو موضوع ہیں لیکن میں چاہتا ہوں بچوں اور جوانوں کو دو تین جملے اس پر ہو جائے۔ پہلی میں نے تقریریں سنی وہاں کی، تقریریں کئی لوگوں کی سنی تو انہی نے جو بات کہی وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بات کہی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا جواب ہو جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا بچہ اور جوان سنے تو ہو سکتا ہے اس کا بھی ذہن بھی کسی چیز مبتلا ہو جائے۔ انہی نے یہ بات کہی کہ دیکھیے اللہ ارحم الراحمین، اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت کا کوئی حد نہیں اس کی رحمت کی، لہذا جب ارحم الراحمین ہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیتا ہے اور بخش سکتا ہے بڑے سے بڑے گناہگار۔ لہذا اب تو تم یزید پر لعنت بھیج رہے ہو، یزید پر لعنت بھیج رہے ہو تو اگر اللہ نے معاف کر دیا، اگر میں نے خود تقریر سنی وہ دلیل دے رہے ہیں کہ اگر اللہ نے میدان حشر میں یزید کو معاف کر دیا کیونکہ وہ ہے ارحم الراحمین، بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش سکتا ہے، اور یزید بڑا گناہگار تھا لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہو سکتا ہے یزید کو معاف کر دے، تو جب یزید کو معاف کر دے گا اللہ تو لعنت بھیجنے والے جہنم میں چلے جائیں گے، یزید جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ان کی تقریر کا خلاصہ ہے تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ لعنت بھیجنے والے جہنم میں چلے جائیں گے اور جو اس کو معاف کر دیا اللہ نے وہ یزید معاذ اللہ راک مدار معاذ اللہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ وہاں کے مفتیوں نے تقریر کی۔ اب ظاہر کہ وہاں ان کی قوم کے نوجوان کوئی بھی بہک سکتا ہے، یہاں کی بات تو صحیح ہوئی، اللہ کی رحمت سے کون انکار کر سکتا ہے، اللہ کی رحمانیت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور سن لیجیے اس کا جواب سن لیجیے، بچے یاد کر رہے ہیں، جوان یاد کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ اللہ ارحم الراحمین ہے،
بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر سکتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ دیکھو اپنی لفظوں سے ہٹنا نہیں، اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنا، اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اللہ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر سکتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، لہذا لعنت نہ بھیجو ورنہ وہ جنت میں چلا جائے گا، لعنت بھیجنے والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ارحم الراحمین ہے تو اب فرعون کو بھی کبھی برا نہ کہو۔ اللہ فرعون کو معاف کر سکتا ہے، کبھی نمرود کو برا نہ کہو، اللہ نمرود کو معاف کر سکتا ہے، کبھی شداد کو برا نہ کہو، اللہ شداد کو معاف کر سکتا ہے، کبھی ابو لہب کو برا نہ کہنا، اللہ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر سکتا ہے، کبھی ابو جہل کو برا نہ کہنا۔ ارے اللہ ارحم الراحمین ہے، بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر سکتا ہے، کبھی شداد و حامان کو برا نہ کہنا، ان پر لعنت نہ بھیجنا، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اس سب کو معاف کر سکتا ہے۔ مگر ایک گناہگار رہ گیا، دیکھو کبھی شیطان پر لعنت نہ بھیجنا، اللہ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے شیطان کو معاف کر دے تو شیطان پر لعنت کرنے والے جہنم میں چلے جائیں گے، شیطان جنت تشریف لے جائے گا۔ ایک سلوات بھیجے خدا۔ دھوکہ دینے کے لیے یہ جملے کہے جاتے ہیں، نوجوان دھوکہ کھا جائیں تو پھر شیطان کو بھی لعنت نہ بھیجو، کیونکہ اللہ رحم الراحمین ہے، معاف کر دیتا۔ جب یہ سب معاف نہیں ہو سکتے اور لعنتی ہے تو یزید بھی کبھی معاف نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہمیشہ لعنتی رہا ہے، لعنتی ہے اور قیامت تک لعنتی رہے گا۔ سلوات بھیجو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد۔ بے شمار بے شمار اشرا ہو سکتا ہے یزید کے کفر پر، یزید کے جہنمی ہونے پر پورا اشرا ہو سکتا ہے۔ یہ تو میں نے ہلکا سے اشارہ کیا تھا کہ بچوں جوانوں تک بات پہنچے۔ دوسرا پہلو کیا کہ جناب ابو طالب کے ساتھ رشتہ تھا، جو حالت شرک اور حالت کفر میں معاذ اللہ دنیا سے اس سے ایک یا دو علمی دلیلیں پیش، لفاظی سے کوئی فائدہ نہیں آتا، لفاظی سے کوئی متاثر نہیں ہوا کرتا، ٹھوس دلیلیں ہونا چاہیے، علمی دلیلیں ہونا چاہیے کہ جب مخالف بھی سنے تب تھوڑی سی عقل و سمجھ و علم ہے تو اس کی زبان میں کھل سکے۔ بھرپور توجہ چاہوں گا۔ آپ دیکھیں علم حدیث کا قانون ہے، ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، ایمان حضرت ابو طالب پر ایک علمی دلیل پیش کر رہا ہوں، اور علماء سے بھی خطاب ہے کہ وہ بھی میری اصلاح فرما اگر میں غلطی کروں۔ قانون حدیث، اصول حدیث کا قانون یہ ہے کہ کبھی کسی کافر سے حدیث نہیں لی جا سکتی، بہت توجہ چاہوں گا، کبھی کسی کافر سے حدیث نہیں لی جا سکتی، کسی کافر سے کس حدیث کی کتابیں دیکھ ڈالیے، کبھی کوئی محدث، کبھی کوئی روایت کرنے والا آپ کو کوئی کافر و مشرک نہیں مل پڑے گا آپ کو کسی بھی حدیث کی کتاب۔ لیکن جناب ابو طالب سے حدیثیں لی گئی ہیں، اور ایک حدیث کو صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جو استیاب ابن عبد البر میں موجود ہے، ابن حجر اسقلانی نے اصابہ فی تمیز صحابہ میں جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی حدیث موجود ہے، وہ حدیث ہے جس کے راوی ہیں جناب ابو طالب، جس کے روایت کرنے والے جناب ابو طالب، اور محدثین اس سے روایت لے رہے ہیں۔ بھرپور توجہ۔ حدیث کیا ہے کہ جناب ابو طالب صحرا میں سفر کر رہے تھے، رسول اللہ ساتھ تھے،
रसूलुल्लाह साथ साथ थे। जनाब अबू तालिब ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। प्यास की शिद्दत बढ़ी, बहुत ज्यादा प्यास की शिद्दत बढ़ी। जनाब अबू तालिब को प्यास बहुत ज्यादा महसूस होने लगी। कहा मेरे भतीजे देखो आस पास कहीं कोई पानी का इंतजाम हो तो मैं पानी पी सकूं। इधर इधर कदर दौड़ाई रसूलुल्लाह ने, कहीं पानी नजर नहीं आया। जब कहीं पानी नजर नहीं आया और देखा चचा प्यास से बेचैन है, प्यास से असलियत उन्हें तला है, प्यास से तड़प रहे हैं, तो तमाम हदीसों की किताबें लिख रही हैं कि रसूलुल्लाह ने जमीन पर ठोकर मारी, जमीन पर ठोकर मारी, जमीन से चश्मा जारी हुआ, ये चचा आपके लिए पानी मौजूद है। अरे जो दुनिया में अबू तालिब की तकलीफ बर्दाश्त न कर सके, वो रसूल आखिरत में अबू तालिब की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करेगा? एक सलवात भेजे और ये मुहद्दिसीन ने हदीस लिखी कि जिसमें इब्ने हजर अस्कलानी भी हैं कि जिनके लिए शोहरत है कि वो हदीस के सिलसिले में बड़े सख्त थे। बहुत तवज्जो, हदीस के सिलसिले में बड़े सख्त थे और बड़े कानून के पाबंद थे वो हदीस के सिलसिले में। यहाँ तक कि किसी मुसलमान के सिलसिले में उनको हल्का सा शुबहा भी हो जाता था कि कहीं ये झूठ ना बोलता हो, तो उससे भी वो हदीस नहीं लेते थे। इब्ने हजर अस्कलानी बहुत बड़े आलिम उलमाए अहले सुन्नत में, बहुत बड़े आलिम, उनके लिए लिखा है कि इतने सख्त हदीस में कि किसी मुसलमान के सिलसिले में अगर हल्का सा शुबहा हो जाए कि ये झूठ बोलने वाला है तो उससे हदीस नहीं लिया करते थे। यही इब्ने हजर अस्कलानी जनाब अबू तालिब से हदीस नकल कर रहे हैं, जो इस बात की दलील है कि इब्ने हजर अस्कलानी की निगाह में अबू तालिब मुसलमान भी थे और इंतहाई सच्चे भी थे। एक सलवार एक इल्मी दलील है जो कहीं भी पेश की जा सकती है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि जनाबे मोहम्मद मुस्तफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जनाबे अबू तालिब ने पढ़ा, खुतबा निकाह पर, ये भी सबको मालूम है, बच्चा जाता है, तमाम खुतबा ये बात पेश करते रहते, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें जो पहलू है वो अर्ज करना है। जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा, उसी के साथ साथ 20 ऊँटनियां महर में थी जनाब खदीजा का। रसूलुल्लाह तो जनाब खदीजा से निकाह पढ़ा, 20 ऊँटनियां महर के करार दी गई। जनाब अबू तालिब ने अपने जेब खास से उन ऊँटनियों की कीमत जनाब खदीजा को दी महर के सिलसिले में रसूल की तरफ से। इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह का महर भी अबू तालिब ही ने अदा किया। अरे तवज्जो चाहूंगा जहां जहां आवाज जा रही है, जनाब अबू तालिब ही ने रसूलुल्लाह का महर, जनाब खदीजा का जो महर था वो रसूलुल्लाह ने खुद अदा किया। अब सुनिए, जब जनाब आदम और जनाब हव्वा का निकाह होने लगा जन्नत के ऊपर, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम दोनों का निकाह होगा। कहा कि निकाह की कोई शर्त भी है? जनाब आदम ने फरमाया, कहा शर्त है तुम्हें महर देना होगा, तुम्हें ये आदम तुम्हें महर देना होगा। आदम ने पूछा मैं क्या महर दूं? क्या महर तुम्हारा ये है, तुमको हव्वा का महर ये देना है कि एक मर्तबा मोहम्मद आले मोहम्मद पर दरूद भेज दो। फरमाया हजरात ने, एक मर्तबा दरूद भेज दो मोहम्मद आले मोहम्मद पर, एक मर्तबा सलावत भेज दो। यही महर खदीजा है, यही महर हव्वा है, यही हव्वा का महर है, क्योंकि जनाब आदम की नस्ल से सारे अंबिया आने वाले थे, लिहाजा महर भी बहुत पाको पाकीदा रखा। अरे तवज्जो चाहता हूँ, महर भी बड़ा पाक पाकीदा रखा गया। वो महर का सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद,
وہ مہر کا درود بھیج تو یہی مہر ہے. تو آدم کے سلسلے میں تو اللہ نے اتنی پاکیزگی کا خیال رکھا کہ مہر کو درود کو مہر قرار دیا گیا. ارے محمد مصطفیٰ اور خدیجہ کی جو شادی ہوئی ہے، کہ اللہ یہ گوارا کرے گا کہ کسی کافر کا نجس پیسہ اس مہر میں خرچ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب بھی پاک تھے، ان کا پیسہ بھی پاک تھا، تبھی مہر قرار دیا جا رہا ہے. ایک سلوات بھیجو ظاہری موضوع ایسا ہے کہ دل نہیں مانتا ہے. تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ دل نہیں مانتا ہے. بس سن لیجیے، ایک اور دلیل پیش کر دوں. علماء کے لیے بھی یہ پیش خدمت ہے اور ہمارے تمام پڑھے لکھے حضرات ان کی پیش خدمت. صرف عوام نہیں کہتے جناب ابو طالب کے لیے کہ معاذ اللہ حالت کی سنت ہے، بلکہ بڑے بڑے علماء دوسرے مسلک کے وہ اس بات پہ قائل ہیں کہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں حالت شرک اور حالت کفر میں گئے دنیا. جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں اس ضد پر رہے ہو جناب ابو طالب کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے. ہماری مجبوری ہے. آپ کی مجبوری کیا ہے؟ کہا ہماری مجبوری ہے کہ ہم ابو طالب کو کافر مانیں. بھرپور توجہ چاہوں گا، بھرپور توجہ. بھئی آپ کی مجبوری کیا ہے؟ کہ ایسی کتاب میں حدیث آ گئی ہے کہ جس کتاب کو ہم قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب مانتے ہیں، بعد کلام الباری صحیح البخاری. اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری. یہاں تک کہ علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ جس نے صحیح بخاری کی حدیث کو نہ مانا وہ کافر ہے. یہاں تک فتوے موجود ہیں. اس کا مطلب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ اہم کتاب صحیح بخاری کا، اس میں موجود ہے حدیث موجود ہے کہ جب جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو رسول اللہ نے آ کر کہا اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے. ابو طالب نے منہ پھیر لیا. پھر رسول اس طرف گئے، اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے. پھر ابو طالب نے پھر منہ پھیر لیا. پھر رسول سامنے آئے. رسول کہتے کہتے تھک گئے. ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے مگر کلمہ نہیں پڑھا. اب کیا کیا جائے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم کیسے نہ مانیں؟ لہذا ہماری مجبوری ہے کہ ہم ابو طالب کو کافر مانیں. بہت توجہ رہے. دیکھیں قدرت نے کیسا انتظام کیا ہے کہ تم میرے رسول کی حفاظت کر رہے ہو، میں تمہارے ایمان کی حفاظت کروں گا. میں تمہارے اسلام اور ایمان کی حفاظت کروں. انتظام ہو گیا، صحیح بخاری سے ہو گیا. پوری توجہ رہے. یہ روایت کس سے ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس سے. اور ہمارے لیے مشکل پیدا ہو رہی شیعوں کے لیے بھی، کیونکہ جناب عبداللہ ابن عباس سے شیعہ علماء نے بھی بہت حدیثیں کی. تو اہل سنت کے لیے پریشانی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے. ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ راوی ہے عبداللہ ابن عباس. شیعہ بھی کو معتبر مانتے ہیں. مگر سن لیجیے، انہی عبداللہ ابن عباس سے صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے جس کا نام ہے حدیث قرطاس. حدیث قرطاس بچے نے سنا ہوگا. ہمارے مجلسوں کی توفیل میں تمام باتیں بچوں تک پہنچ جاتی ہیں. اسی صحیح بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، حدیث قرطاس. اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس ہیں. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری شریف میں اتنا روتے تھے عبداللہ ابن عباس کے داڑھی ان کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اور کہتے تھے یوم الخمیس یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن. وہ اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی. لوگوں نے کہا کہ جمعرات کا دن یاد کر کے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ وہ جمعرات ہی کا دن تھا جب رسول نے قلم دعوات مانگی تھی.
اگر دے دی گئی ہوتی تو مسلمانوں میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں راوی عبداللہ ابن عباس ہیں. حدیث قرطاس اس کا نام ہے. باب وصیت میں حدیث یہ موجود ہے صحیح بخاری میں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رویا کرتے تھے یوم الخمیس یوم الخمیس، آج جمعرات کا دن، آج جمعرات کا دن. اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے پوچھا آپ جمعرات کا دن یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ کیا رسول نے اسی دن تو قلم دعوات مانگا تھا؟ جمعرات کا دن تھا. اگر دے دیا ہوتا تو اتنا مسلمانوں میں اختلاف تو ہوتا. لیکن علامہ شبلی نعمانی جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم، جو بانی ہیں نظمۃ العلماء کے لکھنؤ کا وہ مدرسہ جو وہابیت کا سینٹر ہے جس کے وہ بانی ہیں، علامہ شبلی نعمانی، ان کی الفاروق مشہور ترین کتاب ہے. علمی گفتگو ہونے میں چاہتا ہوں بات علمی طریقے پر پہنچے. علامہ شبلی نعمانی الفاروق کے جو مصنف ہیں انہی نے کتاب لکھی ہے سیرت النبی، بہت مشہور سیرت النبی. اس سیرت النبی میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ میں صحیح بخاری کی حدیث قرطاس کو نہیں مانتا. علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے کہ حدیث قرطاس کو تسلیم نہیں کرتا. لوگوں نے کہا ارے بھائی صحیح بخاری میں ہے پھر بھی آپ نہیں مان رہے ہیں. ان کا صحیح بخاری تو صحیح مگر میں نہیں مانوں گا. اب ظاہر صحیح بخاری کی حدیث کا اگر کوئی انکار کر رہا ہو تو بہت ہی ٹھوس دلیل ہوگی اس کے پاس، بہت ہی زبردست دلیل اس کے پاس ہونا چاہیے جو صحیح بخاری کی حدیث سے انکار کر دے. اور علامہ شبلی نعمانی جیسی شخصیت جس نے الفاروق لکھی، جس سے اور بہترین کتابیں لکھی، بہت بڑے عالم، کہا کہ آپ صحیح بخاری کی حدیث کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کہا کہ جس وقت رسول اللہ نے یہ جس وقت روایت کی ہے اور وقت وفات رسول اللہ تھا، وہی تو حدیث قرطاس ہے جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا، تو وقت بہت توجہ ہے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اس سے بہتر دلیل اور کوئی آپ کو نہیں مل پائے گی. توجہ چاہتا ہوں. کہا کہ صحیح بخاری میں ہم کیسے نہ مانیں؟ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، ہماری لیے مشکل. اب علامہ شبلی نعمانی نے کہا کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا. کہا کہ صحیح بخاری میں کہا راوی تو دیکھو عبداللہ ابن عباس ہیں اور وقت وفات رسول اللہ عبداللہ ابن عباس کا سن کل 15 برس کا تھا. علامہ شبلی لکھ رہے ہیں کہ وقت وفات رسول اللہ عبداللہ ابن عباس کا سن کل 15 برس کا تھا. بعض روایتوں میں 16 برس، بعد میں 15، بعد میں 14 برس. لہذا ایک لڑکے کی روایت میں نہیں مانوں گا اتنے اہم معاملے میں. ایک لڑکے کی روایت میں نہیں مانوں گا. یہ شبلی نعمانی نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کا سن وقت وفات رسول اللہ کل 15 برس کا تھا، بعد کا 16 برس کا تھا، بعد کا 14 برس کا تھا. تو جب وقت وفات رسول اللہ جناب عبداللہ ابن عباس کا سن 15 برس کا اگر مانا جائے تو رسول اللہ کی وفات سے 13 سال پہلے جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے. رسول اللہ کی وفات سے 13 سال پہلے جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے. تو اگر وقت وفات رسول اللہ عبداللہ ابن عباس 15 برس کے تھے تو وقت وفات ابو طالب کیا سن ہوگا؟ کیا سن ہوگا؟ 16 کا مانیے سن تو 4 برس 3 برس کے تھے، 3 برس کے تھے. 15 کا مانیے تو 2 برس کے تھے. 14 کا مانیے تو صرف 1 سال کے تھے. وہ گھٹنیوں چلتے ہوئے بچے کی بات تو مان رہے ہو، 15 سال کے لڑکے سے انکار کر رہے ہو. ایک سلوات میں دے دو سلوات بلند آواز سے بھیج دے. اللهم صل على محمد اور پورے چینل سے بات ہو رہی ہے، پورے چینل سے بات.
یہ صحیح بخاری شریف ہو، صحیح مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، کوئی بھی کتاب ہو، چیلنج سے بات ممبر سے چیلنج ہو رہا ہے کہ جتنے لوگوں نے، ایک تو جناب عبداللہ ابن عباس کا معاملہ حل ہو گیا کہ 2 برس کا سن تھا، وقت وفات جناب ابو طالب کو 2 برس کا سن تھا، تو 15 برس میں تو آپ روایت ہی مان رہے ہیں، اور 2 برس کے سن کی روایت مان کر ابو طالب کو کافر مان رہے ہو؟ اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو عبداللہ ابن عباس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جتنی روایتیں چاہے کسی بھی صحیح کتاب میں آئی ہو جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں، جتنے بھی راوی ہیں، کسی نے کبھی جناب ابو طالب کو دیکھا تک بھی نہیں تھا۔ جس نے دیکھا نہ ہو، ملاقات نہ کی ہو، ان کے وفات کے بعد وہ پیدا ہوا ہو، وہ ابو طالب کے ایمان کا فیصلہ کیسے کر دے گا؟ ایک سلوات بھیج دے لہذا میری پوری تقریر ایک طرف اور ایک شاعر کے شعر ایک طرف، جبکہ ہم لوگ ایسا انداز اختیار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے۔ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو تو ہم کچھ کہیں نہیں، ہم کو جواب ہی نہ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب بھی سن لو، میری پوری تقریر ایک طرف ہے اور ایک شاعر کا شعر ایک طرف ہے کہ اس خطا پر تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے۔ جناب ابو طالب کے شاعر کہہ رہا ہے کہ بس اس خطا پر تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ آج تک جن کے دلوں میں جن کے رگوں میں بنی امیہ کا خون دوڑ رہا ہے اور جن کے دلوں میں بتوں کی محبت دوڑ رہی ہے، وہی ابو طالب کو آج تک کافر کہہ رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے فیصلہ کل جملے سے میں نے کہہ دیا، اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں آئے کریمہ کو تھوڑی دیر گفتگو، کیونکہ دامن وقت آدھا گھنٹہ تقریباً اسی آدھا گھنٹہ بس رہ گیا ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں لینا ہے، اور حضرات دور دور سے آئے ہوئے ہیں، ان کو واپس بھی جانا ہے، اور حالات بھی ٹھیک نہیں، پتہ نہیں کس مشکلوں سے تو آپ اندر آئے، سہمتوں سے تو آپ لوگ اندر آئے۔ باقی یہ بھی جہاد ہے، پہلے تو شرکت بھی جہاد تھا، اور جہاد کر کے آپ لوگ آئے ہیں۔ کوئی دیوار پھاڑ کر آ رہا ہے، کوئی گیٹ پھاڑ کر آ رہا ہے، کوئی پولیس کا گھیرا توڑ کر آ رہا ہے۔ ارے صاحب 100 کی اجازت دی گئی ہے، آپ تو ہزاروں پہنچ گئے آدمی، تو لہذا یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور آپ کی عمل خیر کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد السلام، ایک سلوات بھی دے دیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے، ہادی رہبر و رہنما وہ بھیجے گا، اس نے کائنات کی ہر شے کی ہدایت کی ذمہ داری دی ہے۔ بس مختصر، بہت مختصر خلاصہ پیش کرنا ہے آپ کے سامنے، ہر شے کی ہدایت کی ذمہ داری۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا اہتمام نہ کیا، ہدایت کا اہتمام نہ کیا ہو۔ زمین لیکن ذرہ جو ہے اس کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، درخت کا ایک ایک پتا ہے اس کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ زمین سے اقوا بھی اگر پھوٹتا ہے، تمام تفصیل چھوڑتے ہیں، زمین سے ایک اقوا بھی پھوٹتا ہے تو کوئی ہدایت کے تحت، کسی ہدایت کے تحت زمین سے ایک اقوا پھوٹتا ہے۔ مثال دے دوں، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے مثال ہے، اور کوئی بھی تجربہ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی بیج بویا جائے گا، ایک ننھا سا بیج جب بھی آپ بوئیں گے زمین میں، تو اس سے 2 اقفے پھوٹیں گے، اس سے 2 اقفے پھوٹیں گے۔ ایک اقفا نیچے کی طرف جاتا ہے۔ بچے توجہ سے سنیں کہ جب بھی بیج بوئیں گے آپ تو 2 اقفے پھوٹیں گے، اس بیج سے، تننے سے بیج سے 2 اقفے پھوٹیں گے، ایک زمین کے اندر کی طرف جائے گا اور ایک باہر کی طرف۔ 2 اقفے، ایک نیچے اور ایک اوپر، ایک زمین کی طرف اور ایک اوپر کی طرف۔ جو زمین کی طرف جاتا ہے اقفا نیچے کی طرف، اپنا رزق لینے،
جو نیچے اخوا جاتا ہے وہ اپنا رزق لینے، جو اوپر اخواتا ہے وہ ہمیں رزق دینے، جو اوپر اخواتا ہے وہ ہمیں رزق دینے آتا ہے. دو اخوے پھوٹتے ہیں. ظاہر ہے کہ عقل نہیں، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. اگر کوئی بچہ اس بیج کو الٹ دے، برعکس کر دے، اس طرح سے کر دے کہ جو نیچے اخوا جا رہا اس کا رخ اوپر کر دے اور جو اوپر اخوا جا رہا اس کا رخ نیچے کر دے، تو بیچ میں عقل تو ہے نہیں. ہونا ہی چاہیے جب آپ نے رخ پھیر دیا تو اپنا رخ پھیر کے تو اوپر جا والا ہے وہ نیچے جانے لگے، تو نیچے والا وہ اوپر جانے لگے. تو کیا عقل و فہم نہیں ہے؟ لیکن تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جب بیج کو تم پلٹو گے، جو اوپر کے رخ ہے اس کو نیچے کر دو، جو نیچے کا رخ ہے اس کو اوپر کر دو، تو تھوڑی بات دیر بعد منظر نظر آئے گا کہ وہ نخوں نے اپنا رخ خود بخود پلٹ دیا. جس کا رخ اوپر کا تھا وہ مڑ کر نیچے جانے لگا، اور جس کا رخ آپ نے نیچے کیا تھا وہ مڑ کر اوپر جانے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کوئی فطری وحی ہے جو ہدایت کر رہی ہے. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کی ہدایت اللہ کی طرف سے نہ ہو رہی ہو، مگر ان چیزوں کے لیے اللہ نے کوئی نبی نہیں دی، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی امام نہیں، بلکہ فطری ہدایت ہے. وجود کے 4 طبقات ہیں. میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. وجود کے 4 طبقے ہیں. بچے جانتے ہیں، تمام لوگ، تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ وجود کے 4 طبقے ہیں. وجود کے 4 طبقے ہیں. پہلا طبقہ جمادات، یعنی زمین، مٹی، پتھر وغیرہ، یہ پہلا طبقہ ہے جس کو جماد کہتے ہیں. دوسرا طبقہ نباتات یعنی پیڑ پودے، یہ دوسرا طبقہ ہے یہ وجود کا. تیسرا طبقہ ہے حیوانات، یعنی یہ گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ، یہ حیوانات. چوتھا درجہ ہے انسان. 4 درجے. پہلا درجہ جمادات، دوسرا درجہ نباتات، تیسرا درجہ حیوانات، چوتھا درجہ انسان کا ہے. نہیں، بات واضح نہیں ہوئی. چوتھا درجہ انسان کا ہے. چوتھا درجہ انسان کا ہے. پہلا درجہ جمادات، مٹی، پتھر، دوسرا درجہ نباتات، پیڑ پودے، تیسرا درجہ حیوانات، جانور، چوتھا درجہ انسان کا. اب تو میں بات کہنے والا ہوں تو چھوٹا بچہ بھی اس سے انکار نہیں کر پائے گا. وجود کے 4 درجے ہیں، 3 درجے عقل سے محروم ہیں، 3 درجے عقل سے محروم ہے. چوتھے درجے میں عقل آئی ہے. ایک سلوات بھیج دے جب چوتھے درجے میں عقل آئی ہے. بہت توجہ صاحبان تشریف فرما ہے. اور کیونکہ عقل ہے سرکش، لہذا اس عقل کو مہار کرنے کے لیے نبی بھیجے گئے، اس عقل کو قابو میں کرنے کے لیے رسول بھیجے گئے، امام بھیجے گئے. آپ دیکھیں عقل سرکش ہے، اس کا ثبوت آپ کو عرب میں مل جائے گا کہ عرب اپنے سر کے وہ رسی باندھے رہتے ہیں. گویا یہ رسی نہیں باندھے ہوئے ہیں کہ بلکہ عقل کو باندھا کے ہی پھدک کے نکل نہ جائے. ایک سوال تو چوتھے درجے پر عقل آئی ہے. اور عقل ہے سرکش، اپنی حدوں سے آگے بڑھ جاتی ہے. یہ عقل انسان کو اپنے حدوں سے آگے بڑھا دیتی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جمادات نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم نباتات میں شامل ہیں. کبھی نباتات نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم حیوانات میں داخل ہیں. کبھی حیوان نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کو انسان سمجھ لو، ہم انسان میں داخل ہیں. مگر یہ انسان ہے جو اپنی حدوں سے بڑھ جاتا ہے. ارے فرعون اپنے کو خدا کہنے لگتا ہے، مسیلمہ کذاب اپنے کو نبی، اور 2 رکعت کا نماز پڑھانے والا اپنے کو امام کہنے لگتا ہے. ایک سلوار پڑھ دے ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیا، ان کے لیے رہبر بھیجے گئے، ان کے لیے رہنما. بس اس کا آخری جزت کر دوں آپ کے سامنے کروں گا. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے تو ہم ہادی اور رہنما کو پہچانے کیسے؟
بچے کاش اس کو حفظ کر لیں تو میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن سے دلیل پیش ہوگی, کسی ادھر ادھر کتاب سے. آپ دیکھیں کہ ہم کیسے پہچانے کہ کون اللہ کی طرف سے ہے اور کون اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جھوٹے دعوے دار بھی ہیں, سچے دعوے دار بھی ہیں. پالنے والے تو نے یہ تو کہہ دیا کہ جو انبیاء آ رہے ہیں ہماری طرف سے ان کی تم پیروی کرو, ان کے نقش قدم پر چلو. جو پیغمبر آ رہے ہیں ان کی پیروی کرو, جو امام آ رہے ہیں ان کی پیروی کرو. ہم پہچانے کیسے کہ کس کا دعویٰ صحیح ہے, کس کا دعویٰ غلط ہے؟ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ پالنے والے تو ہدایت تو کرے سچنے میں.